الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ دوستو، آج کا مسلمان ان کی عظمت کو، ان کی محبت کو بھلائے بیٹھا ہے اور ان کا ادب، ان کا احترام دل سے نکلا ہوا ہے۔ ان کے احسانات مسلمانوں کے اوپر بے انتہا ہیں۔ ہندوستان کے مسلمان، پاکستان کے مسلمان، اسی طریقے سے افغانستان کے مسلمان اور اسی طریقے سے بنگلہ دیش کے مسلمان، ان میں اکثر مسلمان وہ ہے کہ جن کو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بدولت ہی ایمان ملا تھا، یعنی ان تک ایمان اسلام انہی کی برکت کی بدولت تک پہنچا ہے۔ دوستو، ان کی دعوت و تبلیغ کا انداز بھی نرالا تھا۔ آپ کی اکثر زندگی سفر میں ہی گزری ہے اور آپ کے ساتھ کبھی 200، کبھی 250، کبھی 300، کبھی 400، کبھی 500 آدمی رہا کرتے تھے، اور وہ صرف غریب لوگ نہیں تھے بلکہ بادشاہ کے بیٹے، دربار کے لوگ، اسی طریقے سے بڑے بڑے زمیندار، بڑے بڑے صوبہ والے آپ کے ساتھ رہا کرتے تھے اور اپنا مال لے کر اور اپنے ساتھ بڑی بڑی دیگیں رکھ کر آپ کے ساتھ سفر میں رہا کرتے تھے اور اسی سفر میں دعوت و تبلیغ کیا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ کسی گاؤں والے سے یا کسی علاقے میں جا کر وہاں کے لوگوں سے اجازت مانگتے کہ بھائی ہم یہاں پر آئے ہیں اور کچھ دن یہاں پر رہیں گے اور یہاں پر رہ کر اپنے رب کو یاد کریں گے، اور آپ کے ساتھ بھائی کا رشتہ جوڑنے ہم آئے ہیں۔ تو دوستو، وہاں کے لوگ آپ کو اجازت دے دیتے اور آپ کے ساتھ رہنے والے لوگ خوب اللہ اللہ کرتے، خوب تہجد پڑھتے، اشراق پڑھتے، قرآن کریم پڑھتے، خوب ذکر و اذکار کرتے اور معمولات کے ختم پر دعا بھی کیا کرتے تھے کہ یا اللہ، یہ بستی والے بہت اچھے ہیں، انہوں نے ہمیں یہاں پر رہنے کی، رکنے کی اجازت دی اور انہوں نے ہمیں کوئی تکلیف بھی نہیں دی، یا اللہ ان کو عزت کی روزی عطا فرما، اور یا اللہ ان کو دنیا اور آخرت کی تکلیفوں سے بھی بچا لے۔ تو دوستو، جب وہ لوگ یہ سنتے کہ بھئی نہ ہم نے نہ کھانے کو دیا، نہ پینے کو دیا، نہ ہمارا ان سے کوئی تعلق ہے، نہ ہمارے رشتہ دار ہیں، پھر بھی ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں، تو دوستو ایسی دعاؤں کو سن کر وہ لوگ رویا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد معمولات کے پورا ہونے کے بعد یا اس سے اگلے دن بہت بڑی دیگ کے اندر کھانا پکایا جاتا تھا اور وہاں کے لوگوں کی دعوت بھی کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ بھی بابا جی نے آپ کو بلایا ہے، چنانچہ آپ سب لوگ آ جاؤ اور کھانے کے لیے آ جاؤ، آج آپ کو وہیں پر کھانا ہے۔ تو دوستو، وہ لوگ کہتے کہ بھئی ہم تو اچھوت لوگ ہیں، ہم کیسے آپ کے ساتھ کھا سکتے ہیں، ہم تو آپ کے پاس رہ بھی نہیں سکتے، بیٹھ بھی نہیں سکتے، کھانا بھی نہیں کھا سکتے، پانی بھی نہیں پی سکتے۔ تو پھر لوگ انہیں کہتے دیکھو بھائی، تمہارا پیدا کرنے والا، ہمارا پیدا کرنے والا بھی ایک ہے، تم بھی اسی باپ کی اولاد ہو، ہم بھی اسی باپ کی اولاد ہیں، اس اعتبار سے تم ہمارے بھائی ہو۔ تو دوستو، جب ان باتوں کو وہ لوگ سنتے تو اتنا اثر پڑتا کہ پورا گاؤں کا گاؤں ایمان لے آتا کہ بھی ہمیں مسلمانوں نے اتنی زیادہ عزت دی ہے، یہ ہم سے بھید بھاؤ نہیں رکھتے، ہم سے گھن نہیں کرتے، بلکہ ہمیں اپنا بھائی بتا رہے ہیں، ہم سے محبت کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، ہمارے ساتھ پانی پی رہے ہیں۔ اور دوستو، ایک واقعہ تو بالکل عجیب لکھا گیا ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے دیکھا کھانا چل رہا تھا تو آپ نے دیکھا ایک دور سے ایک بھنگی گندگی کا ٹوکرا لے کر جا رہا ہے۔ آپ نے کہا بھئی دیکھو فلاں نے کھانا کھایا ہے نہیں؟ تو کہا جی اس نے تو کھانا نہیں کھایا، کیونکہ جاؤ اسے بلا کر لاؤ اور کہو کہ کھانا کھائے۔
تو آپ کے مرید وہاں گئے اور اس سے کہا کہ جی بابا جی آپ کو بلا رہے ہیں، کھانا کھا لو۔ تو اس نے جواب دیا کہ میں کیسا کھانا کھا لوں، میرے پاس تو گندگی کا ٹوکرا ہے اور میں تو بھنگی ہوں، میں کیسے ان کے ساتھ کھانا کھا سکتا ہوں، میں تو ان کے قریب بھی نہیں جا سکتا، میں تو ایک ساتھ کھانا کیا، میں تو ایک ساتھ پانی بھی نہیں پی سکتا۔ تو کہا نہیں جی ہم ان باتوں کو نہیں مانتے، آپ کو بابا جی نے بلایا ہے، آپ جائیں اور ان کے ساتھ کھانا کھائیں۔ تو ان کو لایا گیا اور ان کے ہاتھ پیر دھلوائے گئے اور ان کو اپنے پاس حضرت نے بٹھایا اور خود اپنے ہاتھوں سے لقمہ توڑ کر اس کے منہ میں ڈالا۔ اور اس واقعے کو لکھنے والا یہ بتاتا ہے مجھے نہیں پتا کہ پہلے اس کے پیٹ میں وہ لقمہ اترا ہے یا اس سے پہلے اس کے سینے میں ایمان اتر گیا تھا۔ تو دوستو کتنی قربانیوں کے ساتھ اور کتنی محبت کے ساتھ اور بھید بھاؤ کو ختم کرتے ہوئے ہم لوگوں تک کیسے دین پہنچا ہے۔ اور دوستو ایک سفر کا واقعہ لکھا ہے کہ آپ ایک سفر سے واپسی ہوئے اور سب سے پہلے اپنی ماں کے پاس گئے اور ماں سے کہنے لگے کہ اب تو اس بار تو بہت ہی عجیب واقعہ میرے ساتھ پیش آیا ہے کہ میرے ہاتھوں پہ 7 لاکھ کافروں نے اسلام قبول کیا ہے، 7 لاکھ لوگ میرے اس سفر سے مسلمان ہوئے ہیں اور 70 لاکھ لوگوں نے، یعنی 70 لاکھ وہ مسلمان کہ جو گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے تھے انہوں نے توبہ استغفار کیا ہے۔ تو ماں نے کہا کہ بیٹا یہ کمال تیرا نہیں ہے بلکہ یہ کمال تو میرا ہے۔ تو پوچھنے لگے امی جان آپ کا یہ کمال کیسے ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ دیکھو جب تم چھوٹے تھے اور دودھ پیا کرتے تھے تو میں نے تمہیں باوضو ہو کر دودھ پلایا ہے، اور ایک ایک بوند جب تمہارے حلق میں جایا کرتی تھی میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھی یا اللہ ایک ایک بوند کے ذریعے سے اس کے سینے میں نور ولایت عطا فرما دے، نور ولایت پیدا کر دے۔ تو بیٹے یہ کمال تو میرا ہے۔ تو کہنے لگے امی جان واقعتاً یہ آپ ہی کا کمال ہے۔ تو دوستو آج بھی ایسے اللہ والے پیدا ہو سکتے ہیں اگر ماں اس طریقے کے راستے کو اختیار کر لے اور اپنا لے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگے۔ ماؤں کی دعاؤں کا بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔